اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ چوتھا پارہ جاری و ساری ہے اور سورہ آل عمران کی آج آیت 165 تا آیت 200 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور آج ہی کے پروگرام میں انشاءاللہ آج سورہ آل عمران اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کے ایام ہیں۔ تو آئیے انہی مبارک ساعتوں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری نعمان نعیمی سے کہ قرآن کریم کی آیت بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے، پھر بھی تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ آپ کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دو فریقوں کے مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو متمیز کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھ رہے اور انہوں نے شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا اگر یہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال دینا۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند
ربهم يرزقون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں اور اس پر کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ وہ شیطان ہی ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں، بے شک یہ اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا وہ اللہ کے دین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير
أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب زیادہ ہو اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان برقرار رکھو، اور اگر تم ایمان اور تقوی پر برقرار رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عن قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے۔ آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ عن قریب ہم ان کا قول لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے
کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول بہت سی واضح نشانیاں لے کر آئے اور تمہاری کہی ہوئی نشانی بھی لے کر آئے تھے، تو اگر تم سچے ہو تو تم ان کو پھر کیوں قتل کرتے تھے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تم ان سے اور مشرکوں سے ضرور بہت سی دل آزار باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لی۔ سو وہ کیسی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اے ہمارے رب تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا سو تو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کو میری راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور جو شہید کر دیے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ حیات فانی کا قلیل سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، دراں حال یہ کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، فی نفس ہی صبر کرو اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو، اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، تلاوت قرآن کریم اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تفسیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور نصف سے آگے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. فرمایا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی. یہ اشارہ ہو رہا ہے غزوہ احد کی طرف. غزوہ احد جو ہے ایک تاریخ ساز غزوہ ہے، جنگ بدر کے بعد جو پیش آیا سن 3 ہجری میں. اب اس میں فرق تھا کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، مسلمانوں کی تقویت کا سامان ہو چکا تھا، اسباب بھی حاصل ہو چکے تھے. اب فطری طور پہ ایک احساس یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر میں بے سر و سامانی میں ہماری مدد فرمائی تھی تو اب تو بدرجہ اولیٰ ہمیں فتح حاصل ہوگی. تو رب کائنات نے وہ جو جنگ احد کے اندر کچھ ایسے اضطرابی کیفیات آئیں اور کفار کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کو تھوڑا پسپا ہونا پڑا تھا، اس کیفیت میں جو فطری طور پر مسلمانوں کے جذبات اور احساسات تھے ان کی طرف یہاں پر اشارے فرمائے گئے ہیں کہ غزوہ بدر میں اگر کوئی مشکل اور پریشانی تمہیں پیش آئی ہے تو اس کو کسی اور طرف نسبت نہ دو، وہ تمہاری اپنی ہی انتظامی خامی کی وجہ سے آئی. اب ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب اپنی زبان اقدس سے کچھ فرما دیں تو پھر ایمان والے کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسری طرف دیکھے اور سوچے، کیونکہ یہ ہمیں 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ حبیب اس وقت تک کلام نہیں فرماتے
جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ معمور فرمایا تھا احد پہاڑ کی چوٹی پر کہ تم لوگوں نے یہاں سے کسی بھی حال میں نہیں ہٹنا۔ اب کیا ہوا، جب جنگ کا نقشہ بدلا اور کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو یہ جو پہاڑی پر معمور دستہ تھا 50 سپاہیوں کا اور مجاہدین کا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے، تو اب ہمیں نیچے اتر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت وغیرہ سمیٹنا چاہیے۔ تو اختلاف ہو گیا، اور کچھ نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کچھ نے کہا نہیں، ہمیں چونکہ حکم ہے اور آرڈر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آرمی میں آرڈر ہوتا ہے، جب حکم آ گیا، اور حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، اس ذات پاک کا، سبحان کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے گنجائش نہیں تھی، لہٰذا کچھ لوگ نیچے آ گئے، کچھ لوگ اوپر رہے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں، ایک کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا نقشہ بدلا اور مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس کے نتیجے میں جو اضطرابی کیفیات پیدا ہوئیں تو مسلمان پریشان ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوا۔ تو قرآن نے سمجھایا اور بتایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت اس مصیبت کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھو کہ تم نے کہاں کوتاہی کی تھی، جس کا وہ نتیجہ اور انجام ہوا۔ اور دوسری بات کہ جب شہادت ہو جائے، اللہ کی راہ میں ایک صاحب ایمان شہید ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس وقت اسے عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں اہل ایمان، انہیں کیا نظریات اور کیا عقائد رکھنے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے قرآن پاک نے۔ اور اسی تسلسل میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ دیکھیے، ایک ہے مردہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، یہاں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، اور انہیں مردوں میں شمار بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور قرآن دیکھیے ہمیں کیسے عقیدہ سمجھا رہا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب دیکھیں ہوا کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب یہ غم ہوا کہ ہمارے اتنے قریبی پیارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، غزوہ احد کے اندر جب شہادتیں ہوئیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو پریشان بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ پتہ نہیں اب کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، اور کاش آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اعزاء و اقارب، رشتہ دار یاد تو کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے دیکھیے ایک طرف تو ان غم زدہ لوگوں کو تسلی کیسی دی، اور دوسرا ان جانے والوں کی شان کس طرح سے بیان فرما دی، اور تشفی کا کیسا حق ادا ہوا کہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ فنا ہو گئے ہیں مر کے، بلکہ فنا نہیں ہوئے، لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ تو اسلام میں ایک تو بالکل دو ٹوک بات ہے کہ موت کا تصور مر کے مٹی ہو جانا تو ہے ہی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو جانا یا فنا ہو جانا موت نہیں ہے۔ موت کی تو ہمارے علماء نے ڈکشنری اور لغت اور اصطلاح میں جو تعریف فرمائی ہے وہی سمجھ آ جائے تو یہ سارا مسئلہ موت و حیات کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں جسم اور روح کی عارضی جدائی کو، جسم اور روح کی عارضی جدائی کا نام موت ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ جو ذائقہ کا لفظ آ گیا یہی سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان کا لفظ ہے، عام بول چال کا لفظ ہے، ذائقہ ٹیسٹ کرنے اور چکھنے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ہر ذی روح کو جس میں جان ڈالی ہے اس کو ذرا موت چکھانی ہے۔ دیکھیے موت طاری کرنا اور چیز ہوتا ہے اور موت چکھانا اور چیز۔ جیسے ایک ہنڈیا پکی ہے، وہ پوری ہنڈیا کھا جانا اور ہے، اور ہنڈیا کو چکھنا، سالن کو چکھنا اور وہ اور چیز۔ تو ہم پہ دیکھیے کتنا بڑا کرم فرمایا، بے شک بے شک، فرمایا بس چکھائیں گے
اب وہ چکھانا بھی حکمت ہے، پروسیس ہے. بھئی فوت ہوئے، میت ہوئی، غسل ہوگا، پھر تجہیز و تکفین ہوگی، سارا پروسیس جو ہے اس کے لیے ہے. اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو روح واپس لوٹا دی جائے گی، اور پھر وہی بول رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، کیا بات. اور حساب کتاب ہو رہے ہوں گے. تو یہ تصور اسلام نے دیا ہے موت کا. اور پھر شہید کی زندگی تو بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلیٰ ہے. فرمایا وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے ہاں خوش و خرم رہ رہے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان کی یہ نعمت اور یہ عقیدے کا حسن نصیب نہ ہو تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اور جو اس کا کام ہے وہ کرے. وہ کیا کرتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم وخافون ان کنتم مؤمنین. فرمایا وہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. وہ اپنی قوتیں جو اس کے پاس شیطانی ذرائع ہیں اور اس کی جو ضروریت ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اور تمہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ جو بشارتیں اور یہ جو آیات اور یہ جو احکام سنائے جاتے ہیں انسان کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دین اور علماء کی طرف سے، تو شیطان اس کے اپوزٹ اپنا پروگرام چلا رہا ہوتا ہے. واہ واہ. وہ اس کے مخالف باتیں اور وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے مت ڈرو اور اس کی باتوں سے خوف زدہ مت ہو، بلکہ اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کی یہ نشانی ہے. اب کفر اور شیطان یہ سارا تقریباً ایک ہی پروگرام ہے، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو صراط مستقیم سے بھٹکا کے اپنے رستے پہ لے آئیں، اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ پورا منشور حیات دے دیا گیا ہے قرآن پاک کی شکل میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی بہت بڑی شان علم وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اللہ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو کیسے علم غیب کی دولت عطا فرماتا. بعض دفعہ لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے منصب نبوت سے صرف نظر کر کے انہیں بھی اپنے جیسا بشر تصور کرنے لگ جاتے ہیں. اس غلط فہمی کو جگہ جگہ قرآن پاک نے دور کیا اور ایڈریس کیا ہے اس کو کہ کہیں کوئی صاحب ایمان اس بد اعتقادی کا شکار نہ ہو جائے. اسی سورہ آل عمران کے اندر یہ دو ٹوک فرما دیا کہ اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ اللہ اللہ. دیکھ خود بتا دیا سبحان کہ اللہ. اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے کیا بات. اور جسے چاہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا. اب دیکھیے یہاں استثناء بیان کر دیا کہ ہر کسی کو اللہ علم غیب نہیں دیتا، نہ ہر کوئی اس کا متحمل ہے، نہ ہر کوئی اس کا اہل ہے. ہاں اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے اور ان کو پھر علم غیب کی دولت عطا فرماتا ہے. اب آگے دیکھیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی رسول پر ایمان رکھتا ہو اور پھر رسول پہ اعتراض کرے. واہ واہ. دیکھیے باریک بات کیا ہے نقطہ بیان فرمایا آپ نے. واہ واہ. بھئی ایمان جس پر ہو اس پہ اعتراض کیسا، ہائے ہائے کیا بات. اور وہاں برابری کا کیا تصور. ہائے ہائے. واہ واہ. ایک ایمان لانے والا ہے اور ایک پر ایمان لایا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی باریک بات ہے، لیکن قرآن میں تو صراحت سے جگہ جگہ ہے. کاش ہم ذرا یہاں رک کے سوچنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کے دیے ہوئے راستے کو ہی اپنا راستہ بنا لیں، بجائے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے نظریات کو اور اپنے فرقوں کو اور انسانوں کے بنائے ہوئے مسلکوں کو اور نظاموں کو اختیار کرنے کی بجائے اس خدا ساختہ نظام کو ہم اپنے اوپر طاری کریں. اور صراط مستقیم حقیقت میں یہی ہے. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. اگر ایمان رکھتے ہو، اگر پرہیزگاری اور تقوی تمہیں نصیب ہے تو پھر بڑا ہی ثواب ہے، بڑا ہی اجر عظیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت
کا ایک اور بہت بڑا اظہار ہو رہا ہے آیت نمبر 181 میں. فرمائے بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی معاذ اللہ. اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کیا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، ذوقوا عذاب الحریق، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہ دیکھیے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود رہے ہیں جو براہ راست اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کی یہ بات سن لی ہے جو اپنے مال اور دولت کے زوم میں بھٹک چکے ہیں اور ذلت اور پستی کی اس انتہا میں جا چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، بے شک اے لوگو تم فقراء ہو، تم غریب اور محتاج ہو، تم ضرورت مند ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جب اپنی اوقات سے باہر ہوتا ہے نا تو قرآن پاک نے وہاں اس کی شاہ رگ پہ ہاتھ بھی رکھا ہے اور فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. اے بڑے بڑے منصب، عہدے اور اقتدار اور بنگلے اور کوٹھیاں اور تخت و تاج کے نشے میں گم اور چور ہو کے اپنی حقیقت اور اوقات کو بھولنے والے، تمہیں یاد نہیں ہے ایک دن ایسا بھی تھا کہ تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ تمہارا کوئی نام تھا، نہ تمہاری کوئی ولدیت تھی، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں تھا، کسی جگہ تمہاری رجسٹریشن ہی نہیں تھی، کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ تم بھول گئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کی اس حقیقت کی طرف بھی انسان ہی کو متوجہ کیا. تو اس زوم کے اندر جو لوگ مبتلا تھے ان کا بھی رد فرمایا کہ ہم غنی ہیں اور تم ہمارے محتاج ہو. حقیقت میں انسان محتاج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صمد بھی ہے، غنی بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے. انسان کو یہ ہمیشہ ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اس کو کبھی فراموش نہ کرے. پھر انسان کی جو الٹیمیٹ حقیقت ہے، زندگی کا جو خاتمہ ہے موت، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا. ہر جان کو موت چکھنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی یہ مت بھولے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، اگر وہ انسان ہے، ذی روح ہے، تو آخر یہ قاعدہ ہے فطرت کا بھی اور دین کا بھی کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو بھی روح زمین پر ذی روح ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اور اگر بقا ہے تو صرف اور صرف خالق کائنات کو. بے شک. اب ہمیں یہاں پر یہ حقیقت بھی سمجھا دی اور ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے موت کی حقیقت بھی سمجھا دی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے. موت اور حیات بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اپنی مرضی کے راستے اختیار کر کے برائی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس منشور ہدایت سے فیض یاب ہونے کی اور فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین محترم، آج چوتھے پارے کی آیت 165 تا 200 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور، کیف آور اور ایمان افروز تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اس طور پر آج سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ کل جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سورہ نساء کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کی تلاوت ہوگی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. بلا شبہ قرآن ایک منشور حیات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس منشور اور اس ضابطے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.